بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد. نماز کی چوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے. فائدہ یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے. اول تو چوری خود ہی کس قدر ذلت کی چیز ہے اور چور کو کیسی حقارت سے دیکھا جاتا ہے. پھر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشاد فرمایا کہ رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا سے اٹھ جانے کا وقت منکشف ہوا ہے. حضرت زیاد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم ہم سے کس طرح اٹھ جائے گا؟ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اسی طرح اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تجھے بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا. یہ یہود و نصارہ بھی تو تورات انجیل پڑھتے پڑھاتے ہیں، پھر کیا کارآمد ہوا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے صحابی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر یہ قصہ سنا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ابو درداء سچ کہتے ہیں. اور میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز دنیا سے اٹھے گی؟ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھ جائے گا. تو دیکھے گا کہ بھری مسجد میں ایک آدمی بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا. ایک حدیث میں آئے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے. ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی. کہ کبھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتب میں نماز کے اہتمام پر بہت زور دیا ہے اور بہت سے گرامی ناموں میں مختلف مضامین پر بحث فرمائی ہے. ایک گرامی نامے میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملانے کا اور رکوع میں انگلیوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا اہتمام بھی ضروری ہے. شریعت نے انگلیوں کو ملانے یا کھولنے کا حکم بے فائدہ نہیں فرمایا، یعنی ایسے معمولی آداب کی رعایت بھی ضروری ہے. اسی سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ نگاہ جمائے رکھنا اور رکوع کی حالت میں پاؤں پر نگاہ رکھنا اور سجدے میں جا کر ناک پر رکھنا اور بیٹھنے کی حالت میں ہاتھوں پر نگاہ رکھنا نماز میں خشوع کو پیدا کرتا ہے اور اس سے نماز میں دل جمی نصیب ہوتی ہے. جب ایسے معمولی آداب بھی اتنے اہم فائدے رکھتے ہیں تو بڑے آداب اور سنتوں کی رعایت تم سمجھ لو کس قدر فائدہ بخشے گی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر فرمائی کہ آدمی نماز ٹھیک نہ پڑھے. جب ایک کام کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے اور اچھی طرح، اگر فائدہ آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اچھی طرح پڑھنے کا معمول بنائے. سمجھ میں آئی بھی بات؟ نماز کے اندر سے چوری نہ کر لے، رکوع برابر نہ کیا. آدمی تندرست سے رکوع کر سکتا ہے اور سیدھا سجدے کے اندر چلا گیا. ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فائدے کی چیز ہے، نماز کے اندر ہماری ورزش ہو جاتی ہے، ایکسرسائز. ایک آدمی اگر نماز پابندی سے پڑھتا ہے اور ٹھیک انداز سے پڑھتا ہے تعدیل ارکان کے ساتھ تو اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے بدن کی برابر ایکسرسائز ہوتی ہے. غیر مسلموں کے اندر چونکہ نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، جب ان کی عمر کچھ بڑھ جاتی ہے تو وہ زمین پر بیٹھنے کے محتاج ہو جاتے ہیں. زمین پر بیٹھنے کے محتاج ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایسی عادت نہیں ہے ہمارے جیسی، ہاتھ کو پاؤں کو موڑنا، موڑ کر رکوع کرنا، رکوع سے سجدے میں جانا، ہاتھ پاؤں کی برابر اس میں ایکسرسائز ہوتی ہے. ایک غیر مسلم آدمی مجھے ملا، اس نے کہا کہ میں نے تمہارے جیسے نماز تم پڑھتے ہو ایسی کوشش کی لیکن ہوتا نہیں مجھ سے. اس نے خود نے کہا کہ تم لوگ چونکہ بچپن سے یہ کام کرتے ہو، رکوع میں کمر کو جھکا دیتے ہو، پھر کھڑے ہو کر پھر پیروں کو موڑ کر سجدہ کرتے ہو. کھڑے کھڑے تو سجدہ ہوگا نہیں، دونوں پیروں کو آدمی موڑے گا ہے نا، پھر رکوع سجدے میں جائے گا.
تو اس نے کہا کہ یہ تم لوگ چونکہ بچپن سے کرتے آئے ہو تو بڑے فائدے کی چیز ہے تمہارے لیے، ہم لوگ اب کرنا چاہتے تو ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارے اندر فائدے کی چیز ہے لیکن ہمارے والے سمجھنے کو تیار نہیں، جن کو اتنا بڑا فائدہ ہے، بدن کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ، وہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح نماز پڑھنے والے بن جاویں۔ نماز جب آدمی کی اچھی بنے گی نا تو پھر پوری زندگی اس کی صفت صلاۃ پر آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں مطیع بنائے اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، اور عاجز اور بیوقوف ہیں وہ شخص جو نفس کی خواہشوں کا اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے۔ یعنی حالت تو یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کے مقابلے میں حلال و حرام کی بھی پرواہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ شانوں سے بڑی بڑی امیدیں لگائے رکھتا ہے کہ وہ رحیم ہیں، کریم ہیں، اور ان امیدوں پر گناہوں کی پرواہ نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے سمجھدار ہے وہ جو موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ننگا وہ ہے جو دین سے خالی ہوں۔ یا اللہ زندگی صرف آخرت ہی کی زندگی ہے، یعنی وہی پائیدار زندگی ہے، جو اس میں خالی ہاتھ گیا تو اس نے عمر بھر کھو دی۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حق تعالیٰ شانوں کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونا اور اس کی تمنا کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ شانوں سے مانگنا دوسری چیز ہے، اور اس کی رحمت و مغفرت کے گھمنڈ پر غرور اور یہ گمان کہ میں جو چاہے کرتا رہوں میری مغفرت تو ہو جائے گی، یہ دوسری چیز ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانوں کا ارشاد فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دوسرا ارشاد وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي۔ یہ دونوں آیتیں غرور کی مذمت کے لیے بہت کافی ہیں۔ پہلی آیت شریفہ سورہ لقمان کے آخر میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اس میں لگ کر آخرت کو بھول جاؤ، اور نہ تم کو دھوکے باز شیطان دھوکے میں ڈالے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکے میں ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ تو گناہ کرتا رہے اور مغفرت کی تمنا کرتا رہے۔ آگے حدیث آئی نا کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور امید لگا کر بیٹھا اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم تو ہے لیکن جبار اور قہار بھی تو ہے، وہ زبردست طاقت والا بھی تو ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی تو ہے، وہ معاف کر سکتا ہے تو پکڑ بھی تو سکتا ہے۔ پھر اس نے جہنم کیوں بنائی ہے؟ جیسے جنت بنائی ہے اعمال کے لیے کہ نیک اعمال کا بدلہ ہے، تو پھر جہنم کیوں بنائی ہے کہ برے اعمال پر سزا ہے۔ اس لیے یہ بات ہے کہ آدمی نا امید نہ ہو اللہ سے۔ نا امید تو ہمارے ہے ہی نہیں، تو کفر ہے، ہم نا امید نہیں ہوتے، لیکن آدمی عمل کے ساتھ امید لگا، نیک اعمال کرتا رہے اور اللہ سے امید لگاتا رہے اللہ اس کو قبول کر لے اور میری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ باقی ایک بھی عمل نہ کرے، گناہ پر گناہ کرتا جاوے اور غفور الرحیم کہہ کر بیٹھا رہے، ایک نماز نہ پڑھے، اس کا کام نہیں ہے۔ ہاں یہ دھوکے کی چیز ہے، شیطان اس کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر سے یہ بات ثابت کی کہ یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا رہے اور کہ بس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاتا ہوں میری مغفرت ہو جائے گی، اس طرح کبھی ہونے والا نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔